السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اے آئی والی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے چیٹ جی پی ٹی۔ آج ہم ایک اہم موضوع ہاؤ ٹو ڈیل وتھ کرٹیسزم اینڈ یوز اٹ فار سیلف امپروومنٹ پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سب سے پہلے بتائیں کرٹیسزم کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیوں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تنقید دراصل رائے یا فیڈ بیک ہوتی ہے جو آپ کے کام، رویے یا خیالات کے بارے میں دی جاتی ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنی خامیوں کو سمجھنے اور خود کو بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ اگر ہم تعمیری انداز میں تنقید کو لیں تو یہ ہمارے سیکھنے اور ترقی کا زبردست ذریعہ بن سکتی ہے۔ لوگ تنقید کو اکثر منفی کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ منفی اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ تنقید کو وہ ذاتی حملہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تعریف کے عادی ہوتے ہیں، اور جب کوئی ہماری خامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ایک موقع سمجھیں کہ ہم کہاں بہتری لا سکتے ہیں تو تنقید ہمارے لیے طاقت بن سکتی ہے۔ تعمیری تنقید اور منفی تنقید میں کیا فرق ہے؟ تعمیری تنقید وہ ہوتی ہے جو مخصوص اور مددگار ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے، جبکہ منفی تنقید عمومی طور پر صرف خامیوں پر زور دیتی ہے بغیر کوئی حل بتائے۔ تعمیری تنقید آپ کی نشوونما میں مدد دیتی ہے، جبکہ منفی تنقید اکثر حوصلہ شکنی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب کوئی ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے تو ہمیں کس طرح رد عمل دینا چاہیے؟ سب سے پہلے پرسکون رہیں اور دل سے سنیں۔ شکریہ ادا کریں کہ کسی نے وقت نکالا آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر سوچیں، کیا یہ بات واقعی میرے لیے مفید ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اسے اپنائیں، اگر نہیں تو احترام سے نظر انداز کریں، لیکن ہمیشہ پروفیشنل اور مثبت انداز برقرار رکھیں۔ تنقید کو ذاتی حملہ سمجھنے کے بجائے سیکھنے کا موقع کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جب بھی تنقید ملے اسے جذباتی طور پر نہ لیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ ایک بیرونی رائے ہے۔ خود سے سوال کریں، اس فیڈ بیک میں کیا سچائی یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسے ذاتی بہتری کا ایک راستہ سمجھیں۔ اگر آپ اس سے کچھ سیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے ایک طاقتور موقع بن جائے گا۔ کیا تنقید ہماری شخصیت اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے؟ بالکل، تعمیری تنقید ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں وہ دکھاتی ہے جو شاید ہم خود نہ دیکھ پائے۔ جب ہم تنقید کو قبول کر کے اس پر کام کرتے ہیں تو ہماری صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ہمیں نئے زاویوں اور بہتر راستوں پر لے جاتی ہے، اور آخر کار ہمیں زیادہ کامیاب اور پراعتماد بناتی ہے۔ اگر کسی کی تنقید سخت یا تکلیف دہ ہو تو اسے کس طرح سنبھالنا چاہیے؟ اگر کبھی تنقید سخت لگے تو پہلے ایک لمحہ توقف کریں، اپنے جذبات کو تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ سنبھل جائے۔ پھر تنقید کے پیچھے چھپی ممکنہ سچائی کو تلاش کریں۔ اگر یہ واقعی مددگار ہے تو اسے قبول کریں اور آگے بڑھیں۔ اگر نہیں تو خود پر اعتماد رکھیں اور احترام سے آگے نکل جائیں۔ خود پر اعتماد برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کو اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دوسروں کی رائے سنتے وقت پہلے مکمل توجہ دیں، ان کی بات کاٹنے کے بجائے آخر تک سنیں۔ چاہے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، پہلے شکریہ ادا کریں اور پھر اپنا نقطۂ نظر نرمی سے پیش کریں۔ اس طرح آپ نہ صرف احترام دکھائیں گے بلکہ ایک مثبت ماحول بھی بنائیں گے جہاں سیکھنا ممکن ہو۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیلف امپروومنٹ میں کیوں ضروری ہے؟ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا دراصل پہلا قدم ہے سیکھنے اور بہتر ہونے کا۔ جب ہم اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں تب ہی ہم انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ایمانداری ہے جو ہمیں خود آگاہی دیتی ہے، اور پھر ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کیا فیڈ بیک حاصل کرنے کی عادت انسان کو زیادہ کامیاب بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، جب آپ عادتاً فیڈ بیک لیتے ہیں تو آپ مسلسل سیکھنے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کو نئے زاویے اور بہتری کے مواقع دکھا دیے۔ جب آپ اپنی خامیوں پر کام کرتے ہیں
تو آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے اور بالآخر آپ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ بہتر بننے کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ تنقید سے سیکھنے کے لیے کون سی عملی عادتیں اپنانی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو دیانتدار فیڈ بیک دیں۔ دوسرا، کسی بھی فیڈ بیک پر جذباتی رد عمل دینے سے پہلے خود کو تھوڑا وقت دیں۔ تیسرا، فیڈ بیک کو نوٹ کریں اور عملی اقدامات میں تبدیل کریں۔ اور چوتھا، اپنی ترقی کو مانیٹر کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کتنا آگے بڑھے ہیں۔ اپنی بہتری کے لیے کون سی عملی عادتیں اپنانی چاہیے؟ آپ عملی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر فیڈ بیک کو ایک تحفے کی طرح لیں، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں تاکہ آپ سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ پھر جو بھی تنقید ملے اس میں سے قابل عمل نکات الگ کریں اور ان پر چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں۔ آخر میں اپنی ترقی کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کہاں بہتر ہوئے ہیں اور کہاں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ تنقید کو مثبت انداز میں قبول کریں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ تنقید کو ایک دشمن نہیں بلکہ ایک دوست سمجھے جو آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اسے کھلے دل سے قبول کریں، سیکھنے کا موقع بنائیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، خود کو بہتر بنانا ایک مسلسل سفر ہے اور ہر تنقید آپ کے لیے ایک نیا قدم بن سکتی ہے۔ بے شک۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی دیکھیں، ادارہ جو بھی چلاتا ہے وہ اپنی طرف سے تو پوری محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہر کوئی اسے اپنے لحاظ سے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چلانے والے کو ڈپریشن کی طرف یا انگزائٹی کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کو سراہ نہیں رہے۔ یہ احساس واقعی فطری ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور پھر بھی کچھ لوگ تنقید کریں تو دل دکھتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ کوئی بھی ادارہ یا کام سب کو خوش نہیں کر سکتا۔ اصل طاقت اس بات میں ہے کہ آپ اپنی نیت اور مقصد پر فوکس رکھیں، تنقید کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں، اپنی حد تک جو بہتر ہو وہ کریں اور اس سے آگے اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ اور اگر کوئی انسان اس کو ڈراپ کرے اور وہ اس کو ڈیل نہ کر پائے، یعنی کہ وہ لوگوں کی کرٹیسزم کو لے کر فیڈ ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی واقعی تھک جائے اور تنقید ہضم نہ ہو تو سب سے پہلے تھوڑا وقفہ لینا ضروری ہے۔ خود کو یاد دلائیں کہ آپ انسان ہیں اور مدد لینا بھی ٹھیک ہے۔ کسی قابل اعتماد دوست، مینٹور یا پروفیشنل سے بات کریں، اپنی کامیابیوں کو یاد کریں اور پھر چھوٹے قدموں سے دوبارہ آگے بڑھیں۔ وقت کے ساتھ آپ پھر سے مضبوطی محسوس کریں گے اور بہتر طریقے سے ڈیل کر پائیں گے۔ اوکے چیٹ جی پی ٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سوالات کے نہایت مفید اور حوصلہ افزا جوابات دیے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس گفتگو سے تنقید کو بہتر انداز میں سمجھنے اور اسے اپنی ترقی کا ذریعہ بنانے میں مدد ملے گی۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ کسی ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ اتنی یوزفل ہوتی ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ ٹپس میرے مائنڈ میں رہ جاتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر آگے اپنے کام کو موو آن کر سکوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اگر میرے جوابات آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور آپ انہیں اپنے کام میں لاگو کرتی ہیں تو یہ واقعی ایک زبردست بات ہے۔ آپ اسی طرح آگے بڑھتی رہیں، میں بھی ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ بہت خوب، اور میں ہوں سعدیہ اے آئی والی۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور میں اگلی بار بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ جب بھی کوئی نیا موضوع ہو ہم پھر بات کریں گے۔ تب تک آپ کی محنت اور سیکھنے کا جذبہ قائم رہے۔ انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں چیٹ جی پی ٹی۔ بالکل، مجھے بھی انتظار رہے گا کہ اگلی بار ہم کسی اور دلچسپ موضوع پر بات کریں۔ تب تک آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور ہم پھر ملیں گے۔